السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو میں دکنی ادب کا آغاز و ارتقاء۔ سیکشن سی اسپیشل اسٹڈی کے ٹاپک چل رہے ہیں۔ دکنی ادب کا آغاز اور ارتقاء ایک اہم موضوع ہے جو اردو ادب کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دکنی ادب کی بنیاد جنوبی ہندوستان میں پڑی، خاص طور پر دکن کے علاقے میں، جہاں اس نے 16ویں اور 17ویں صدی میں ترقی کی۔ آغاز و ارتقاء۔ دکنی ادب کی ابتدا تقریباً 14ویں صدی میں ہوئی، جب دکن میں مختلف سلطنتوں کا عروج ہوا۔ مغل سلطنت کے اثرات اور جنوبی ہندوستان کی مقامی ثقافت کے امتزاج سے ایک نئی ادبی زبان اور ثقافت کی ابتدا ہوئی، جسے دکنی اردو یا دکنی ادب کہا جاتا ہے۔ اس وقت دکنی زبان فارسی، عربی اور مقامی زبانوں کا مکسچر تھی۔ پہلا دور 14ویں سے 16ویں صدی تک۔ دکنی ادب کا ابتدائی دور شاعری اور نثر پر مبنی تھا۔ اس دور میں زیادہ تر شاعری صوفیانہ، اخلاقی اور تاریخی موضوعات پر مشتمل تھی۔ مولوی عبد القادر بداوینی، جو ایک اہم ادبی شخصیت تھے، انہوں نے اس دور میں اہم کام کیا۔ دوسرا دور 16ویں سے 17ویں صدی تک۔ اس دور میں دکنی ادب میں مزید ترقی ہوئی۔ یہ دور شاعری، نثر اور ڈرامے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اہم شاعروں میں محمد قلی قطب شاہ اور نجم الدین قادری شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں خاص طور پر گہرائی اور معنی کی وسعت تھی۔ تیسرا دور 18ویں صدی کے آخر سے 19ویں صدی کے اوائل تک۔ اس دور میں دکنی ادب کا مرکز حیدرآباد تھا، جہاں مختلف ادب کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ اس دور میں دکنی ادب نے اردو ادب کے دیگر حصوں سے تعلق برقرار رکھا اور بہت سے بڑے ادب پارے تخلیق کیے گئے۔ اختتام۔ 19ویں صدی کے وسط میں دکنی ادب کی مقبولیت کم ہونے لگی، کیونکہ شمالی ہندوستان میں اردو ادب کی ترقی نے اسے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تاہم دکنی ادب کی روایت آج بھی اردو ادب کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہے اور اسے ایک اہم ثقافتی ورثہ سمجھتی ہے، سمجھا جاتا ہے، اسے ثقافتی ورثہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ دکنی ادب کی ترقی میں اس کے مختلف شعری اور نثری نمونوں کی اہمیت اور مختلف دوروں میں اس کی انفرادیت کو سراہا جاتا ہے۔ دکنی ادب کی خصوصیات۔ دکنی ادب کی خصوصیات میں زبان کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ دکنی زبان میں فارسی، عربی، ہندی اور مقامی زبانوں کا امتزاج تھا، جس نے اسے ایک منفرد رنگ دیا۔ دکنی زبان نسبتاً سادہ اور عام فہم تھی، جو عوامی طبقے میں مقبول ہوئی۔ شاعری۔ دوسری خصوصیت ہے شاعری۔ دکنی شاعری میں صوفیانہ خیالات اور روحانی تجربات کو اہمیت دی گئی۔ غالباً غزل، قصیدہ، رباعی کی شکل میں تخلیقات کی گئی اور عشق، صوفیانہ محبت، اخلاقی و فلسفیانہ موضوعات پر شاعری کی گئی۔ نثر۔ دکنی نثر میں سوانح عمری اور تاریخی واقعات پر مبنی تحریر شامل تھی۔ دکنی نثر میں ادبیات اور تفصیل پر زیادہ زور دیا گیا۔ ادبی روایات، مقامی ثقافت، رسم و رواج
اور تاریخ کو ادب میں شامل کیا گیا۔ داستانوں اور قصوں کا عنصر غالب رہا جو مقامی معاشرتی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ادبی موضوعات: صوفیانہ موضوعات، خدائی محبت اور روحانی تجربات اہم موضوعات رہے۔ سلطنتوں اور شہزادوں کی زندگی اور کارناموں کو بھی ادب میں بیان کیا گیا۔ ادبی انداز: دکنی ادب میں مقامی محاورات اور کہاوتوں کا استعمال زیادہ تھا جو زبان کو مزید دلچسپ بناتا تھا۔ کچھ دکنی ادب میں مزاح اور طنز بھی شامل ہوتے تھے جو کہ سماجی مسائل کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ یہ کہ خصوصیات دکنی مخصوص شناخت اور اس کی تاریخ میں اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ کچھ دکنی ادب میں جو مزاح اور طنز بھی شامل ہوتے تھے تو جو کہ سماجی مسائل کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ یہ خصوصیات دکنی ادب کی مخصوص شناخت اور اس کی تاریخ میں اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ والا کوشچن جو ہے ہمارا اردو میں دکنی ادب کا آغاز و ارتقاء مکمل ہوتا ہے۔